فہد، ابھی جو انہوں نے بات کی ہے حماد نے، تو مجھے وہ یاد ہے کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ہے تعلیم یافتہ ماں دو تو میں ایک اچھی قوم دوں گا، یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں۔ اب آج کی جو جنریشن ہے، ہم نے یہ بات تو کر دی، آپ اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیں تو ضرور دیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو 64% یوتھ ہے، اس پہ صرف ہم نہیں، بانی پاکستان نے بھی ان کو کہا کہ آپ نے یہ کل ملک سنبھالنا ہے اور آپ نے جنا اور اقبال بھی بننا ہے، لیکن اس پہ بھی اپنا انپٹ دیں کہ وہ کیسے کنٹریبیوشن کرے آج کی نئی نسل فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان۔ سیکنڈلی، آج کی نئی نسل کو چاہیے کیا؟ دیکھیں، میں دو طرح سے اس چیز کو ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آج کا نوجوان کوئی بھی یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو سب سے پہلے تو اسے فوکس کرنا ہوگا اس چیز کے متعلق جس پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کام ہو، اور تیسری اور آخری سطح پر اس کی ایگزیکیوشن ہو۔ مثال کے طور پہ میرے پاس کام کرنے کے لیے آئیڈیاز بہت ہوں، لیکن اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو تو یہ پہلے اور دوسری جو چیز ہے وہ بامانی رہ جائے گی۔ دوسری چیز کہ آپ جہاں تک تعلق ہے نا، کہ جس طرح سے حماد نے یہاں پر بات کی کہ مینٹور شپ ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں نے اے آئی سیکھنا ہے تو اے آئی کے لیے میرے پاس اور مینٹورز ہونے چاہیے۔ اگر میں نے قانون یا پبلک پالیسی سے متعلق پڑھنا ہے تو اس کے لیے اور مینٹورز ہونے چاہیے۔ اور جن کے پاس یہ مینٹورز نہیں ہیں، ان کے پاس بھی آج کے ٹائم پہ مینٹور ہے۔ وہ مینٹور ہے آپ کا اے آئی۔ آپ اے آئی پہ اپنی زندگی کا بلو پرنٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو پرومپٹ کیسے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسے پرومپٹ دیں گے کہ آپ ایک لائف کوچ ہیں جو آئی وی لیگ میں، ہارورڈ میں یا اسٹینفرڈ میں ایسے اداروں کو پڑھاتے ہیں، تو میں زندگی میں یہ پاتھ وے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو ہر ینگسٹر کو سیم ایڈوائس نہیں کی جا سکتی۔ اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی کریں آپ اس فیلڈ میں نمبر ون ہو۔ اگر ایک کرکٹر ہے تو اسے پورا دن بہتر طرح سے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو نمبر ون بنانا ہے، اور اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو بزنس میں آگے لے کے آنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاست میں لے کے آنا چاہتا ہے، وکالت میں لے کے آنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو روز کتاب پڑھے، 50 صفحات پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے۔ اس کے بعد وہ دوسری سطح پر یوٹیوب پر ایسے پروگرامز دیکھے، ایسے لرننگ ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنے، ایسے اسکل سیٹ امپروو کریں۔ اور تیسری سطح پر کردار سازی یہ نہ ہو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کہے کہ 2 کریڈٹ آر کا سبجیکٹ ہے، یہ پڑھیں اور آپ اخلاقی طور پر آپ کا معیار بہت بلند ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے کریکٹرز کو دیکھنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں پر چلتے ہوئے آپ الٹیمیٹ آگے اپنا جو کہتے ہیں نا کہ انسٹاپیبل ورژن بن جائیں گے۔ اور ہر مہینے 1% اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پڑھنا اور اسکل سیکھنا یہ لائف ٹائم ہے۔ یہ جو آپ نے کتاب پڑھنے کی بات کی نا، وہ تو شاید آج کل ویسے تو ناپید ہی ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ زیادہ کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ PDF فائل کی فارم میں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ امبا، ایک تو مجھے کنسسٹنسی کی بھی تھوڑی سی کمی لگتی ہے۔ بڑا رزلٹ اورینٹڈ ہونا اچھی بات ہے، لیکن فوری طور پر رزلٹ اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جس طرح سے یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے، اے آئی کی بات ہو رہی ہے، اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا۔ آج کا نوجوان کی پریزنس ڈیجیٹل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹیو ہے، یا ٹک ٹاک بنا رہا ہے، فیملی ولاگنگ کر رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے صرف پیسے بنانے کے لیے۔ دوسری طرف جو بات یہاں پہ فہد کر رہے ہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں نے اپنی فیملی ولاگنگ کی اور ملین میں میرے فالوور چلے گئے اور مجھے پتہ نہیں کتنے ڈالر آ گئے۔ اب وہ ایک انسپریشن ہے۔ لائک وائز چلیں، یہ تو ہے ان کے تو شاید ان کے بھی ملین میں ہی فالوورز ہیں، بٹ ادر وائز نارملی کوئی اچھی بات کر رہا ہے، کسی بک کا ریفرنس دے رہا ہے، تو وہ شاید لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، تو وہ تو ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کو انکریجمنٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ اس سے جو ایک ڈانس کر کے یا فیملی ولاگنگ کر کے یا پتہ نہیں اوٹ پٹانگ اور ولگر قسم کی بھی ویڈیوز بنا کے۔ تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال، اس کی نالج کیسے آئے گی جب آپ کے سامنے آپ کو ڈالر ہی ڈالر اور پیسہ ہی پیسہ دکھ رہا ہوگا؟ تو آپ کسی بھی سطح پر چلے جائیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال جو ہے نا، پرسنل ایکسپیرینس اور اویئرنیس سے ہی آہستہ آہستہ ہی آتا ہے۔ شروع میں سب کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے فالوورز ہوں، اور میرے خیال میں اب ٹائم ایک ڈفرینس کریٹ ضرور ہوا ہے کہ چیزیں وہی وائرل ہوتی ہیں جو گلیمرس ہوں اور انٹرٹینمنٹ اس میں ہو۔ ڈیفینیٹلی بکس ہیں اور لٹریچر ہے، اس میں اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا تو وہی اس کا ویور ہوگا۔ اگر کوئی بلاگر ہے تو لمیٹڈ ہے، کیونکہ ظاہر لٹریچر اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے لمیٹڈ
ویورشپ ضرور ہوتی ہے, لیکن اب یہ ڈفرینس کریٹ ہو چکا ہے کہ ٹک ٹاکرز ہیں تو ملین میں فالوورز ہوں گے, بٹ ضروری نہیں کہ ان کی نالج بھی اتنی بڑی ہو, ضرور مگر وہ ان کو پیسے تو آ رہے ہیں نا, پیسہ ہی پیسہ, یہ تو مسئلہ ہے نا. اب میرے دے آر خیال ارننگ ان ڈالرز, اور وہ اتنا بڑا ایک انسپریشن ہے. یہ اب انڈسٹری بلٹ ہو چکی ہے, اور اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ ہے, اگر آپ کسی کا بچہ اس میں چلے جاتا ہے, وہ کما رہا ہے, گڈ, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ اسٹڈیز, اس کا ایک پروفیشن ہونا ضروری ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا, اگر کسی نے اپنے کریئر میں زیادہ کچھ نہیں کرا, کیونکہ میڈیوکر, یا ابھی ہم جو گاؤں کی اور دوسری جگہوں کی, بڑے شہروں میں تو چلے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پر تو ٹک ٹاک اور یہ سب چل رہا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے کما کے اپنا گھر چلا رہا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا گھر چل رہا ہے اس سے, اور اگر وہ معاشی طور پر ویسے کچھ نہیں کر پا رہا تھا, کوئی خاص روزگار نہیں تھا, اور یہ کام بھی چل گیا, تو بھی حرج نہیں ہے. بٹ دیر شوڈ بی اے ریڈ لائن امبر, دیر شوڈ بی اے ریڈ لائن. میں تو ایسا ایسا کانٹینٹ دیکھ رہی ہوں کہ مطلب بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے, اینڈ دے آر ارننگ ان ڈالرز, اور دے آر ویری مچ ہیپی. اور وہ تو ایک سوال ہے نا, سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا جائنٹ بن چکا ہے, اس پر ریڈ لائن لگانے کا اب شاید یہی طریقہ ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ یو کے میں, اسپین میں, فرانس میں, یہ لوگ اب انڈر 16 بچوں پر سوشل میڈیا پر پابندی لگا چکے ہیں. نو سوشل میڈیا فار دیم. آئی تھنک گریجولی اس چیز کو ہماری گورنمنٹ بھی سمجھے گی, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. جب ہم کوئی ایسی ویڈیو جو کہ لائک جس کو ہم ایک ڈیسنٹ ویڈیو نہیں کہتے, ملین میں فالوور, چھوٹے چھوٹے کلپس, کوئی بھی کسی بھی قسم کی, یو نو واٹ آئی مین, جب وہ اتنی چلی جاتی ہے, تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ڈسکریج ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے سال پڑھائی میں لگا دیے, ہم نے اتنے سال یہ کرنے میں لگا دیے, اگر پیسہ ایسے ہی کمانا تھا تو ہم کیا یہاں پہ جھک مار رہے تھے. ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ہاں, یہ ایک بہت میجر ایشو ہے جسے میرے خیال سے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں نے دیکھا ایک بندہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے, اور ریکارڈ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, اور اس نے اسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالا. اس پہ اتنے مطلب ملینز آف ویوز آئے اس پہ, اور اللہ جانے اس نے مطلب کتنا مونیٹائز کیا ہوگا اس نے اس ویڈیو کو. بٹ دس از اے ویری ہیوج پرابلم. یہ ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے, اور آپ کی بات لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جو اچھا کام کریں ان کو ڈسکریج کریں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب ہماری ہی پرابلم ہے. لائک ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ نالج کو چھوڑ کے, وزڈم کو چھوڑ کے, جو کہ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے, وہ میم کی بات کہ وہ گلیمرس لائف کو چیز کر رہے ہیں, وہ ایک سوشل میڈیا کی ایک ایسی جھوٹی زندگی کو چیز کر رہے ہیں جس میں ان کو پیسہ نظر آتا ہے, جس میں ان کو گاڑیاں نظر آتی ہیں. اور یہ ایک اتنا ایک فیک کانسیپٹ بن چکا ہے یہ پیسہ دکھانے کا, گلیمرس لائف دکھانے کا, کہ سب لوگ آج کل اسی چیز کو چیز کر رہے ہیں, اور اسی چیز کو چیز کرتے ہوئے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں کہ میں نے 4 گاڑیاں خرید لی, میں نے گھر بھی بنا لیا, میں انٹرنیشنل ٹورز کرتی ہوں, تو پھر اپیل تو فیسینیٹ تو کرتی ہے. ایگزیکٹلی, ان کو ہمیں کلاسیفائی کرنا ہوگا کہ آئے یہ جو یہ پیسہ کما رہے ہیں, یا مطلب اسلامی لحاظ سے کیا یہ پیسہ جائز طریقے سے کما بھی رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں, جو ان کا سوسائٹی میں رول ہے کیا ایک ٹھیک رول ہے یا نہیں. میں پروگرام کو یہاں پہ سم اپ کروں گی. ایک آخری, آپ ایک نوجوان ہیں, کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے حاصل کیا, آپ اس کی حفاظت کریں گے آگے؟ اس کا ایک وعدہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن وعدہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وعدے کو نبھانا پڑتا ہے, رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بوجھ ہے. کسی کے اوپر یہ آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. یہ بوجھ ایکولی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے تمام نوجوانوں میں, صرف نوجوانوں میں نہیں, جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو گائیڈ کریں اپنے ایکسپیرینس. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی فہد لاسٹ کوسچن یہ کروں گی کہ ہم جس ایج میں آپ پہنچ چکے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں, کیا ہم اس کے تسلسل کے لیے, قربانیوں کی صرف ان ٹرمز آف اللہ نہ کرے شہادتیں, قربانیاں, وہ والی بات نہیں کریں, لیکن پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آج کی نوجوان نسل پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایک سائٹ پر نا امیدی نظر آتی ہے, وہاں پر پاکستان کے ایسے نوجوان بھی نظر آتے ہیں. اور میں دیکھیں دن میں 50-60 نوجوانوں کو ملتا ہوں. گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ میں ینگسٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مجھے ان میں وہ سپارک نظر آتا ہے جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ وہ مواقع اور جو ہمارے ایج بریکٹ کے لوگ جنہیں ہم ملینیم کہتے ہیں, وہ جب سیٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کو وہ مینٹورشپ فراہم نہیں کرتے. جس طرح سے میری بہن نے پہلے کہا تھا کہ یہ جنریشن جو ہے نا, جین زی,
یہ بہت زیادہ سچ کہتی ہے اور جو مسائل ہے اس کو دیکھتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، اور ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہر کسی فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، بالکل ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا اچھا کنٹینٹ ڈالنا ہوگا. جس طرح سے یہ حماد یہاں پر ہیں تو میں نے ان کو بھی بہت عرصے پہلے ان کا کنٹینٹ بھی دیکھا، تو اسی طرح سے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، بالکل کنٹینٹ بالکل ڈالنا ہوگا ایسے ہی ہے، اچھا بالکل ایسے ہی ہے. سوسائٹی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی ایسی. بہت شکریہ فہد شہباز آپ کا، عنبر دانش آپ کا، صافی آپ کا. اور بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے بہت امیدیں ہیں، لیکن پاکستان کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں. پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں اپنی نوجوان نسل سے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کی جین زی تو بڑی ڈامب ہے، آج کل کی جین زی تو ڈیپینڈنٹ ہے سوشل. تو بھائی آپ کی ہماری جو نسل جس پہ ڈیپینڈنٹ تھی، آج کی نسل کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ڈیپینڈنٹ ہو کر ہی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آج کا نوجوان بہت باصلاحیت ہے، اس کو صرف ایک تھوڑی سی پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.